اہل سرسار کے قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعظمت حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان ذات خاص و عام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مواد سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹی کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک سارے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب جائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈالا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر لوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھے کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے سب لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنی حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت قحط اور ان کی پتھاری کے بارے میں متعدد روایات موجود ہے۔ سورہ نحل کے آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس سبق بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ و مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس سے بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے عمل کی بنا پر جو وہ انجام دے رہی تھی، اور یقیناً ان کے پاس رسول ہے تو ان لوگوں نے ان پر جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچے کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر درخت کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مغرب تیار کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و غلیظ اور بہت سی خوبصورت باغات لگائی اور کئی بڑھ کو رونق بخشی۔ ان باغات کے روختے کے شاخے اس قدر پھلوں سے لدے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں آ گرنا شروع ہو جاتے تھے اور قلیل مدت میں ٹکڑے زیادہ پھلوں سے بھر جاتے، لیکن ان نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان پاس آ جاتا کرتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں سے بے نوا لوگوں ہمراہ اور ضرورت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہمی دست حکمرانی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیڑ کے بوجھاروں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائے چوہوں نے اس مغرب نامیہ بند کے دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کوڑا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیوار ٹوٹی جس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئی۔ ان کی باغات اور زراعت میں سے صرف پیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ کچھ الحان برندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کوہ نے قوم سبا کے زراعت میں اپنی گھونسلے بناتے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نکلا ہے، یہ ہم نے ان کے ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔